السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، آج کا درس میں شروع کرتی ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرمائیں۔ جو مومن ہے وہ جانتے ہیں کہ حق ان کے رب کی جانب سے ہے، اور جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے۔ اس سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ نہیں کرتا اس سے مگر بدکاروں کو۔ یعنی بعض مخالفین نے قرآن کے اللہ کے کلام ہونے پر اعتراض کیا تھا کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال جیسے مچھر اور مکھی جیسے چیزوں کی مثال بیان ہوئی ہے، تو یہ مشرک لوگ کہنے لگے کہ ایسی حقیقی چیزوں کی مثال قرآن میں بیان کر کے تمہارا رب کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چھوٹی اور بڑی چیزوں کے پیدا کرنے سے نہیں شرماتا اور نہ رکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں مثال کے طور پر بھی بیان کرنے سے نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر ہو یا مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے غور تدبر کے لیے بیان فرماتا ہے۔ جس طرح یہ لوگ مچھر اور مکھی کی مثال بیان کرنے پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کی تو یہ اوقات بھی نہیں ہے کہ یہ ایک مچھر ہی پیدا کر سکے۔ پیدا کرنے کی تو دور، مکھی اگر ان سے کچھ چھین لے جائے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ تو لہٰذا یہ اور ان کے جو معبود ہیں جن کی اللہ کے سوا وہ عبادت کرتے ہیں، سب بے حد کمزور ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو پیش کر کے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایمان والے لوگ مثالیں چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، یہ برابر ایمان لاتے ہیں اور انہیں حق جانتے ہیں اور ان سے ہدایت پاتے ہیں، اور کافر اور فاسق جو ان کے پاس حق آنے کے بعد بھی کیا ہے، وہ لوگ جھٹلاتے ہیں اور اعتراض کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو اس کو پورا کرنے کے بعد، اور قطع تعلق کرتے ہیں جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ توڑتے ہیں، یعنی اس معاہدے کو توڑتے ہیں یہ لوگ جس میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، اور اس چیز کو توڑتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ یعنی اس سے مراد وہ تعلقات ہے جو شریعت نے بتایا ہے، چاہے وہ اللہ اور اس کے بندے کا تعلق ہو، یا وہ جو اس کے اور اس کے رشتہ داروں کے درمیان کا تعلق ہو، یا عام اہل اسلام کے درمیان کا تعلق ہو، یا جو عام انسانوں کے درمیان کا تعلق ہو۔ تو یہ سب کیا کرتے ہیں، ان کو توڑتے رہتے ہیں اور پھر فساد مچاتے پھرتے رہتے ہیں زمین میں۔ تو اب یہ لوگ پورے کے پورے خسارے میں ہیں، دنیا اور آخرت کی سب نعمت سے کیا ہے، یہ لوگ محروم ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے تم لوگ انکار کر سکتے ہو اللہ کا اس حال میں کہ تم مردہ تھے، تو اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ یہ آیت اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ قدرتوں والا ہے۔ اسی نے تم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد وہی تم کو مارتا ہے، پھر دوبارہ تم کو زندہ بھی کرے گا، اور پھر اسی کے طرف تم کیا کرو گے، سب لوٹ کر جاؤ گے۔ تو اے کافرو، تم لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کرتے ہو اور اس کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک ٹھہراتے ہو۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر اس کو برابر کیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور دلائل پیش کیے۔ اوپر کی آیت میں ان دلائل قدرت کا بیان تھا جو خود انسان کے اندر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان دلائل کو بیان فرما رہے ہیں جو روزمرہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور اس سے پانی، اناج اور پہاڑوں کو گاڑا، جو سب کے سب کیا ہے، انسانوں کے کام کی چیزیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پھر ان پر فرشتوں کو مقرر کیا، اور پھر سمائے دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت دی۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو کہا انہوں نے کیا آپ بنائیں گے اس میں جو فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو تو دیکھو، اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں ان کا ذکر کیا، جس کا بیان اس آیت میں ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے فرشتوں کو یہ بتایا کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے باادب یہ سوال کیا کہ پروردگار، ایسی مخلوق کے پیدا کرنے میں کون سی حکمت ہوگی جس میں فسادی لوگ ہوں گے اور ایک دوسرے کا خون بہانے والے لوگ ہوں گے؟ اگر عبادت ہی مقصود ہے تو ہم تو تیری عبادت بھی کرتے ہیں اور تسبیح و تحمید بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے اس سوال کا جواب دیا کہ اسے جن مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر میں پیدا کر رہا ہوں انہیں میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم ان حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور رسول ہوں گے، صدیق اور شہید ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، عابد زاہد علماء اور اولیاء ہوں گے، تو لہٰذا میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جسے تم لوگ نہیں جان سکتے۔ تو میں آج اپنے اس درس کو انہی چند آیات پر مکمل کرتی ہوں ایک مختصر سی تفسیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔